والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، مدنی زندگی کے سابقہ 2 دروس میں 2 درسوں میں میں نے مختلف عبادتیں، مختلف شرعی احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا، اس کا ذکر کیا. مثلا اذان کی مشروعیت، پھر ایسے ہی فرض نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ، پھر ایسے ہی تحویل قبلہ، پھر ابھی انشاءاللہ میں زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت ذکر کروں گا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آپ غور و فکر کریں کہ یہ تمام احکام اور اس کے علاوہ اور احکام اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی میں نازل کیا، مکی زندگی میں نہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کافی حصہ نبوت کے بعد بھی مکہ میں گزرا، نہ کہ مدینہ میں. تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کس کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ یہ جواب واضح ہو چکا ہوگا ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور ایسے ہی شرک سے آپ روک رہے تھے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ بشارتیں دے رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ. آپ یہ کہہ رہے تھے، یا قوم قولوا کلمۃ تملکون بها العرب وتدفع لكم الجزیۃ العجم، اے ہماری قوم ایک کلمہ کا اقرار کر لو، ایک کلمہ پڑھ لو. اگر یہ کلمہ کا اقرار کر لو گے تو تمہاری بادشاہت پورے عرب میں چھا جائے گی اور جتنے عجم کے لوگ ہیں وہ جزیہ دیں گے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا. اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عقیدہ اسلامیہ یا توحید یا صرف اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا اور شرک سے روکنا یہ کتنا اہم اور اس کی کتنی ضرورت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے. اب ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جنہوں نے اسلام کے نام پر مختلف راہوں، مختلف منہج اپنایا. تو کچھ ایسے ہمارے وہ بھائی ہیں جو امت کو فضائل اور قصوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ تصوف کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو امت اسلامیہ کو وہ سیاست کی طرف دعوت دے رہے ہیں.
ان کو جس طرح بھی متفق اور متحد کر کے جو ناممکن ہے بغیر لا الہ الا اللہ پر، ان کو ایک سیاست کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یا ہمارے وہ بھائی جو امت اسلامیہ کو اولیاء کرام کی عظمتیں بیان کر کے، اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کر کے شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا قبروں کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان سبھی کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج واضح تھا، اور آپ نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، اور لا الہ الا اللہ کی طرف آپ نے دعوت کا خاص اہتمام کیا، یہاں تک کہ مکی زندگی پوری گزر گئی یہی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے میں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بہرحال ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اسی اثنا یعنی سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، اور ایسے ہی روزہ کی بھی فرضیت نازل ہوئی. اسی اثنا یعنی سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا، اور ایسے ہی روزہ بھی فرض کیا. شاید ابھی آپ کے ذہن میں وہ بات باقی ہو کہ جعفر ابن ابی طالب نے النجاشی کے سامنے جو خطبہ دیا تھا یا خطبہ سنایا تھا، اس میں کہا تھا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو کیا یہ زکوٰۃ اور روزہ پہلے بھی فرض تھا؟ نماز کے بارے میں یہ تو واضح ہے، نماز کے بارے میں یہ بات تو واضح ہو چکی کہ پہلا جو حکم نازل ہوا یعنی توحید اور لا الہ الا اللہ کے بعد لوگوں کو ڈرانے کے بعد، وہ نماز کا مسئلہ یا نماز کا حکم تھا. اور اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے بھی مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان معراج کی رات سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا معراج سے پہلے کچھ نمازیں فرض بھی تھیں یا نہ. تو کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ 2 رکعتیں سورج نکلنے سے پہلے فرض تھیں، اور 2 رکعتیں سورج ڈوبنے سے پہلے. پھر معراج کی رات میں جانتے ہیں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. پھر تخفیف کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، یہاں تک کہ جا کے 5 نمازوں پر یہ محدود ہو گئیں. پھر اس کی وضاحت میں نے سابقہ درس میں کیا کہ ہجرت کرنے کے بعد فرض نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا سوائے فجر اور مغرب کی نماز. مغرب کی نماز شروع ہی سے 3 رکعت تھی اور 3 رکعت باقی رکھی گئی، اس لیے کہ یہ دن کا وتر ہے. اور ایسے ہی فجر کی 2 رکعت اس لیے لمبی قرأت کی جاتی ہے. باقی ظہر، عصر، عشاء 4 رکعتوں پر مشتمل ہو گئیں، اور اس میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا. اس طرح یہ 4 رکعتیں ہو گئیں. بہرحال یہ نماز کی بات تھی جس کی وضاحت ہو گئی. زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہجرت سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا واجب تھا، ضروری تھا؟ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ہجرت سے پہلے مکی دور میں زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی اور مسلمان زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی تفصیل اور زکوٰۃ کی مقدار اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی. لیکن ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی تفصیل اور ایسے ہی زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی مقدار اور باقی امور کی وضاحت کی گئی وحی کے ذریعے. ایسے ہی روزہ 2 شعبان سن 2 ہجری کو فرض ہوا، جس طرح کی کچھ فقہاء نے اور اہل سیر نے کہا. اور رمضان میں
روزہ فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنا فرض تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ فرض قرار دیا تو اس کے بعد عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مسنون ہو گیا. روزہ رکھنا مسنون ہو گیا. اب اس کے بعد ایک نیا موضوع ذکر کر رہا ہوں جو پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ موضوع سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کی ایک کتاب لکھی جس میں قوانین، قواعد و ضوابط ذکر کیا گیا مسلمانوں کے مابین اور ایسے ہی غیر مسلمانوں کے ساتھ. تو اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہودیوں کے ساتھ لکھا اور ان کے ساتھ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب، مال و جان کی مکمل اور کلی آزادی تھی اور ایسے ہی جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا رخ ان کے ساتھ نہیں اختیار کیا گیا. اس معاہدے کے متعدد دفعات تھے، چند دفعات آپ سنیں. نمبر 1، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی. دوسرا، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور ایسے ہی مسلمان بھی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے. تیسرا، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. ایسے ہی چوتھا، مظلوم کی مدد کی جائے گی. نمبر 5، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. ایسے ہی نمبر 6، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ قریش. اس لیے واضح رہے گی یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ معاہدے میں ذکر کریں گے کسی بھی دشمن کے ساتھ کہ جو قریش کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، تو یہ ہرگز یا کبھی بھی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کریں گے کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. بہرحال اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے اور دارالحکومت مدینہ ہو گیا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا. یہی معاہدے یا اس قسم کے معاہدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق اور قبائل کے ساتھ آپ نے منعقد کیا جس کا انشاءاللہ ذکر ہوتا رہے گا. اب ادھر قریش کے متعلق ذکر کر رہا ہوں کہ کیا قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے بعد اور مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے کہا چلو مسلمان گئے مدینہ اور اس طرح ہم آزاد ہیں اپنے ملک میں اور وہ رہیں آزاد مدینہ میں؟ ہرگز نہیں. بلکہ وہ کفار قریش جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہجرت کے وقت بھی انہوں نے ظلم کیا اور مہاجرین کا مال قبضہ کیا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے قید کر دیا، پھر بعد میں کمزور مسلمانوں کو ستاتے رہے، ان کو چین اور سکون نہیں ملا کہ مسلمان پرامن کے ساتھ مدینہ میں جی رہے ہیں، بلکہ وہاں سے بھی چال چلنے لگے، وہاں سے بھی کوششیں کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف. تو انہوں نے کیا کیا؟ سنن نبی داؤد کی روایت سماعت فرمائیں. انہوں نے
ایک خط لکھا عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کے نام سے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ذکر پہلے آ گیا. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کا ذکر پہلے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس و خزرج نے اتفاق کیا اور اس کو اپنا سربراہ بنانے والے تھے، اور مونگوں کا تاج بنا رہے تھے کہ عن قریب اس کے سر پر یہ تاج رکھ کے مکمل طور پر اس کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے. لیکن اسی درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو لوگوں کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. لوگوں کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اور لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا. اسی لیے اس نے اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض و نفرت اور کینہ رکھا ہوا تھا، اور شدید دشمنی اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اس لیے اس کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھینی. تو بہرحال قریش نے اس کے نام خط لکھا اس اعتبار سے کہ ہجرت سے پہلے یہی اوس و خزرج کا یہ سربراہ ہے، اس لیے کہ یہی ہجرت سے پہلے اوس و خزرج کا سربراہ تھا یا اس کو اپنا سردار یا بادشاہ بنانے والے تھے. تو انہوں نے خط میں یہ لکھا انکم آویتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. کہ آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے جنگ کریں یا تو پھر اسے باہر نکال دیں، یا تو ہم سبھی جمع ہو کر اکٹھا ہو کر ہم مدینہ پہنچیں گے، پھر آپ کے سارے مردانی جنگی کو قتل کر دیں گے، آپ کے سارے مردانی جنگی کو قتل کر دیں گے، اور ایسے ہی آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے. یہ خط کا اثر کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی اپنے مشرک رفقا کے ساتھ بیٹھا، اور یہ خط عبداللہ ابن ابی کے نام سے تھا اور اس کے مشرک رفقا کے نام سے بھی تھا. سب کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ رائے طے کی کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے، اور انہوں نے تیاری بھی اس طرح کر لی. تصور کیجئے بھائیو، اگر اندر سے بھی اس طرح مدینہ کے اندر سے بھی کچھ مخالفین تیار ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور باہر سے تو دشمنان اسلام تو گھیرے ہوئے ہیں، تو اس طرح مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں اور سنیں. آپ نے ان سے کہا لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِّنْكُمُ الْمَبَالِغِ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی. قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم خود اپنے آپ کو اس قدر تباہ کرنا چاہ رہے ہو جو اس قدر خود قریش تمہیں تباہ نہیں کر سکتے. کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑائی کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب انہوں نے سنی تو ادھر سے وہ بکھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تاثیر اس قدر تھی کہ وہ لوگ وہاں سے بکھر گئے، اور اس طرح انہوں نے جنگ نہیں لڑی. غالباً عبداللہ ابن ابی کے ساتھی کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے، یا تو پھر انہوں نے بھی ذرا سوچا اور غور و فکر کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نتیجہ تو برا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ہم جب جنگ لڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے وہی ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں. اسی لیے انہوں نے جنگ نہیں لڑی. لیکن اس کا معنی مطلب یہ نہیں کہ وہ باز ہو گئے اپنی اس حرکتوں سے، بلکہ
انہوں نے اپنا رابطہ خفیہ طور پہ قریش سے قائم رکھا، ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا، اور جب بھی شرارت اور فساد کا موقع ملتا تو ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شر اور فساد کو ختم کر دیتے تھے، اور جہاں شر و فساد کی آگ بھڑکتی تھی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجھا دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد قریش نے ایک دھمکی دی، یا کہیے انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد حرام کا دروازہ ہم مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے سامنے ہم بند کر دیں گے۔ اس سے واضح کر سکتے ہیں کہ اس طرح قریش اپنا چال چلتے رہے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرے، امیہ ابن خلف کے مہمان ہوئے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا امیہ ابن خلف سے کہ آپ میرے لیے خلوت کا وقت ڈھونڈیں جس میں خالی جگہ مل جائے طواف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس طرح دوپہر کے قریب اپنے ساتھ ان کو لیا اور کعبہ کے پاس پہنچے طواف کے لیے، تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ غور کریں، ابو جہل غالباً کعبہ کے قریب پہنچا رہتا ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ یہ ذکر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس پہنچے، طواف کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل پہنچ گیا۔ اس کے معنی بہت ہی حریص تھا، پوری کوشش اس کی رہتی تھی، اخبار لینا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ مسلمان کی حالت کیفیت کیا ہے۔ بہرحال ابو جہل نے امیہ ابن خلف سے کہا، ابو صفوان آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعد، یعنی سعد ابن معاذ الانصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے باشندے جو مسلمان ہو چکے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ سعد ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں نہایت ہی امن و اطمینان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے بددینوں کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ زعم اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس کی مدد اور نصرت کریں گے۔ واللہ یا اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، کہ سنو اللہ کی قسم اگر آپ ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو آج سلامتی کے ساتھ اپنے گھر نہیں لوٹ سکتے تھے، سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس پر سعد بھی غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ بھی سنیں، اللہ کی قسم اگر آپ نے مجھے اس سے روکا تو ہم آپ کو ایسی چیز سے ہم روکیں گے جو آپ پر اس سے بھی زیادہ بھاری اور گراں گزرے گی، یعنی تجارتی راستہ۔ یہ واضح ہے اور واضح رہے کہ مکہ والوں کی تجارت شام کی طرف جاتے آتے مدینہ کے اطراف سے گزرتی تھی، تو انہوں نے بھی اس طرح یہ دھمکی دی۔ قریش نے اس طرح پھر صراحت کے ساتھ انہوں نے دھمکی دی مسلمانوں کو۔ ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اس الفاظ میں تہدید دی اور دھمکی دی۔ کہا انہوں نے مسلمانوں سے لا یغرنکم انکم افلتمونا الی یثرب سنأتیکم فنستأصلکم ونبید خضراءکم فی عقر دارکم، کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا تہس نہس کر دیں گے۔ اور ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ ان کی صرف زبانی دھمکی نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤکد طریقوں سے قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہوا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یا تو جنگ کر گزارتے تھے یا تو کچھ صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔
صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت سے بات اچھی طرح واضح ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ایک رات جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صالح آدمی آ کر یہاں پہرا دیتا تاکہ میں سو لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سنا ہتھیار کی جھنکار اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ہتھیار کی جھنکار سنائی دی گئی اور پوچھا پھر آپ نے کہ آپ کون ہیں، تو ادھر سے جواب آیا کہ میں الزبیر ابن العوام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا آنا ادھر کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند راتوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ پہرا دینا یہ مسلسل کئی راتوں تک یا مسلسل اور دائمی تھا، یعنی مسلسل اور برابر صحابہ کرام مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کے نبی اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر قبے سے نکالا اور کہا یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ عز وجل، لوگو واپس جاؤ، اللہ عز وجل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے۔ ایسے ہی الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بھی یہ روایت کی ہے اور یہ روایت ثابت ہے، صحیح ہے۔ یہ خطرہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا، شامل تھا۔ الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور ایسے الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کی ہے ابیہ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ المدینہ وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إلا مع السلاح، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے اور انصار نے ان سبھی کو یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان سبھی کے خلاف متحد اور متفق ہو گئے، یہاں تک کہ رات بغیر ہتھیار لیے ہوئے نہیں گزارتے تھے، اور ایسے ہی صبح بھی ہوتی تھی تو ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ حالات بہت ہی نازک تھے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس درمیان ایسے حالات میں جہاں عرب کے لوگ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے اور قریش واضح طور پر واضح لفظوں میں مسلمانوں کو دھمکی دے رہے تھے، اور اندر سے بھی جو عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول تھا، جو اب تک کھلم کھلا واضح طور پر مشرک تھا، اس سے بھی اتفاق کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے تھے۔ اس دوران اللہ رب العزت نے جہاد کی پہلی آیت نازل کی۔ فرمایا رب العزت نے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی
کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ پہلی آیت نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ میں صرف اجازت دی گئی جہاد کے لیے، یعنی واجب یا فرض قرار نہیں دیا گیا۔ پھر اسی دوران اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل کی جس میں اس جنگ کا مقصد واضح کیا گیا کہ اس جنگ کا مقصد یہ ہے باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہو جائے۔ فرمایا رب العزت نے الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں گے۔ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ واضح رہے کہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں دی۔ مکی دور میں، عہد مکی میں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ مسلمان بہت ہی کمزور تھے۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو جب اللہ نے قوت عطا کی، تعداد ان کی بڑھتی چلی گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اور یہ اجازت صرف قریش تک محدود تھی، یعنی غیر قریش کو یہ شامل نہیں تھی، اور بعد میں یہی اجازت واجب میں تبدیل ہو گئی اور ساتھ ساتھ غیر قریش کو بھی یہ حکم شامل ہو گیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ جہاد کے مراحل، جنگ کے مراحل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاد کا 4 مرحلہ ہے، یا جہاد 4 مرحلوں سے گزرا۔ پہلا مرحلہ جو مکی دور میں جب حکم ان کو دیا گیا کہ صبر کریں اور لڑائی یا جنگ کی اجازت نہ دی گئی۔ دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد جب انہیں اجازت صرف دی گئی لڑائی کرنے کی، جنگ کرنے کی۔ تیسرا مرحلہ حکم دیا گیا کہ ان سے جنگ لڑو جو لڑائی کا آغاز کر رہے ہیں، جو خود مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد واضح لفظوں میں اجازت دی گئی، بلکہ حکم دیا گیا کہ تمام مشرکوں سے جہاد کرو اور ان کے خلاف جنگ کرو۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیاری کرنے لگے اور آپ نے تیر اندازی کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام کو آپ نے مشق کرایا، ان کو سکھایا، خود آپ ان کے ساتھ شامل رہے، اور ایسے ہی آپ صحیح نشانہ بنانے کی خاص ترغیب آپ نے دلائی، ایسے ہی گھڑ سواری کی ترغیب دلائی، اور گھوڑے پر سوار ہو کر اور مہارت حاصل کرنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کرنے کی آپ نے اہمیت بیان کی، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ الاجر والغنیمہ، کہ گھوڑے کے ساتھ خیر اور بھلائی جڑا ہوا ہے قیامت تک، اجر اور غنیمت۔ اب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے بھیڑنے یا جنگ کرنے سے پہلے آپ نے قریش کی اس تجارتی شاہراہ پر تسلط اور قبضہ جمانے کی آپ نے پوری کوشش کی۔ قریش کی تجارتی شاہراہ جو شام سے مکہ جاتی اور آتی، آپ نے اس پر قبضہ جمانے کی پوری کوشش کی۔ وہ کس طرح؟ آپ نے اس کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ نمبر 1، جو قبائل اس شاہراہ پر واقع تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کیا، یعنی دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ ایسے ہی دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلا جو منصوبہ تھا، اس طرح
یہ عسکری مہمات سے پہلے آپ نے ان قبائل سے معاہدہ کیا اور دوستی، تعاون، جنگ نہ کرنے کا اتفاق کیا. تو اس میں کچھ قبائل نے یہ معاہدہ کیا، جس طرح کی جہینہ، یہ قبیلہ واقع تھا مدینہ سے 45-50 کلومیٹر دوری پر. ایسے ہی خزاعہ، غفار، اسلم. تو بہت سے قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق ہو گئے اور اتفاق ہو گیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں لڑیں گے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ قریش کی مدد نہیں کریں گے. جہاں تک رہی دوسرا منصوبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع کر دیا اور فوجی دستے گشت کرنے لگے اور مختلف راہوں پر اس طرح جانے لگے، جس کے متعدد مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ اس شاہراہ پر خاصتاً وہ راہیں جو مکہ تک جاتی ہیں اور عموماً وہ راہیں جو مدینہ تک جاتی ہیں، اس پر ایک نظر رکھنا اور اس کے احوال کا پتہ لگانا. دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جو قبائل اس شاہراہ پر واقع ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنا، اتفاق کرنا، جس طرح کہ ابھی واضح ہوا کہ کچھ قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدہ طے کیا. ایسے ہی نمبر 3، جو مدینہ میں منافقین تھے یا جو بعد میں جا کر منافق بنے، جو دشمنی رکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی مشرکین، اور ایسے ہی وہ یہودی، اور ایسے ہی مدینہ کے اطراف وہ جو بدو تھے، ان کو ڈرانا مقصد تھا کہ اب یہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، اب یہ مضبوط ہو گئے ہیں، اب یہ دوسروں سے جنگ لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں. چوتھا مقصد یہ تھا کہ یہ قریش جو مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے لڑنا چاہ رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے پاس پہنچنا چاہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، ان کو ڈرانا مقصد تھا. ان کو ڈرانا مقصد تھا کہ جس حماقت کے دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے اب نکل جائیں. اور ایسے ہی جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، یا کمزور مسلمان جو مکہ میں ہیں ان کو ستا رہے ہیں، یا ایسے ہی جو ان کی خواہش یا سوچ ہے کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں پر وہ ہجوم کریں گے یا مسلمانوں سے جنگ کریں گے، تو مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ باز ہو جائیں اور وہ ڈر جائیں اور اس طرح مسلمانوں سے صلح کے قریب ہو جائیں اور صلح کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ چھوڑ دیں، جزیرۃ العرب میں اسلام کا پیغام پہنچائیں. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا اور ایسے ہی مختلف غزوات پیش آئیں. اس سلسلے میں آپ نے مختلف سرایا، یعنی مختلف ایسے ہی چھوٹی چھوٹی فوجیں آپ نے بھیجا، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.